بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم من خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس امت کا ایک المیہ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے اور اس طرح ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے. ایک انسان کے دو جوتے ہوں، دونوں کا رنگ ایک ہوتا ہے، سائز ایک ہوتا ہے، ڈیزائن ایک ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. فرمایا کہ دو جوتوں کی اس مطابقت کی طرح تم لوگ سابقہ قوموں کی مطابقت مشابہت اختیار کرو گے، اس قدر کہ حتی لو دخل احدهم جوہر ضب لدخلتموہ، کہ اگر سابقہ قوموں کا کوئی شخص سانحے کے بل میں داخل ہوا ہو، یہ ایک جانور ہے گوہ کے مشابہ، سانحے کے بل میں داخل ہوا ہو تو تم میں سے بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانحے کے بل میں داخل ہوگا. حتی لو نکح احدهم امہ علانیۃ لنکحت، اس قدر مطابقت ہوگی کہ سابقہ قوموں کے کسی فرد نے اگر برسر عام برسر چوک اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا. شبر بشبر وذراع بذراع، ہو بہو مطابقت ہوگی. اس کا معنی یہ کہ جو امراض ان سابقہ اقوام میں تھی وہ اس امت میں پیدا ہوں گی. صحابہ نے پوچھا کہ یہ سابقہ قومیں کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی. فرمایا کہ پھر کون؟ تو یہاں پر یہود کا اور نصارہ کا ذکر ہے کہ جو امراض ان کے اندر پیدا ہوئے، جو معصیتیں، گناہ، عقیدے کی بیماریاں، عمل کی بیماریاں ان میں سرایت کر گئیں، اس امت میں وہ امراض سرایت کریں گے. وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو ان سابقہ قوموں کی مشابہت اختیار کریں، جن کے اندر یہود و نصارہ کا تشبہ آ جائے. وہ انتہائی بدترین لوگ ہیں اس امت کے. کتاب و سنت میں ان کے امراض کا ذکر ہے، اس پر ایک علیحدہ تفصیلی بیان ہو سکتا ہے، اور آپ ان امراض کو اگر سنیں اور اپنے معاشرے پر منطبق کریں تو آپ پر واضح ہوگا کہ کون کون سے فرقے، کون کون سی جماعتیں اور کون کون سے افراد ان امراض میں مبتلا ہیں. ایک موٹی سی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک بددعا فرمائی تھی کہ قاتل اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ رب العزت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے اور سجدہ گاہیں بنا لی، عمارتیں بنا لی.
نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لی، عمارتیں بنا لی، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آج یہ حدیث کس پر منطبق ہو رہی؟ قبروں پر مزار کون بناتا ہے؟ قبروں پر عمارتیں کون بناتا ہے؟ قبروں کو پختہ کون کرتا ہے؟ اور قبروں پر مساجد کون بناتا ہے؟ کس جماعت پر، کن افراد پر یہ حدیث منطبق ہو رہی؟ تو وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو یہود و نصارہ کا تشبہ اختیار کریں۔ اب مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا، میں موضوع کے تحت ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہود اور نصارہ کا ایک مرض افراد و تفرید کا تھا، اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کا افراد یہ تھا کہ وہ انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، بلکہ اور آگے بڑھے، قرآن کہتے ہیں انہوں نے کئی انبیاء کو قتل تک کر دیا، یہودیوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ افراد، یہ ایک جفا ہے، بلکہ جفا میں ان کا ایک مبالغہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں تک یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کی پیداوار تھے۔ یہ جفا ہے، یہ افراد ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی، ان کی تفرید، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ فرد محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ افراد و تفرید، یہ یہود و نصارہ کے امراض تھے۔ کہیں پر جفا تھی اور کہیں پر اتنی نرمی، اتنی تفرید کہ ایک انسان کو الہ بنا دی۔ ایک قوم نبیوں کو قتل کر رہی اور دوسری قوم اللہ کے ایک نبی کو الہ قرار دے رہی ہے، معبود قرار دے رہی ہے، اللہ کا بیٹا قرار دے رہی ہے۔ اور کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ اقانیم ثلاثہ، ان میں سے ایک اقنوم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ افراد و تفرید۔ احکام اور مسائل میں بھی افراد و تفرید تھا۔ ایک طرف یہودی، ان کے گھر کی کوئی خاتون اگر اپنے ایام میں گرفتار مبتلا ہو جاتی اور حیض کا پیریڈ شروع ہو جاتا تو یہودی انہیں بالکل الگ کر دیتے تھے۔ اس کا الگ کھانا، الگ پینا، الگ سونا، ساتھ بٹھانا، ساتھ لیٹنا ان کے ہاں ناجائز تھا۔ یہ ایک جفا اور افراد ہے۔ ایک طرف عیسائی، ان کی تفرید کا عالم یہ تھا کہ ایام حیض میں عورت کو نہ صرف یہ کہ قریب کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ ساتھ سوتے تھے، بلکہ ایام حیض میں جو خلوت ہے اور ہم بستری ہے اسے بھی مباح قرار دیتے تھے۔ یہ افراد اور تفرید، یہ ان دونوں قوموں کے امراض ہیں، ان دونوں قوموں کی بیماریاں ہیں۔ امت محمدیہ آئی، اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، نہ تم میں افراد ہے اور نہ تم میں تفرید ہے۔ تو آج وہ لوگ جو افراد کا شکار ہیں کسی بھی عقیدے میں اور کسی بھی معاملے میں، ان میں تشبہ ہے یہودیوں کا، اور جو لوگ تفرید کے قائل ہیں ان میں تشبہ ہے نصارہ کا، اور جو لوگ افراد و تفرید کے مابین منہج اعتدال پر قائم ہیں، وسطیت پر قائم ہیں، وہ اہل حق ہیں جن کی کتاب و سنت نے تعریف کی، جو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے اور غالب رہیں گے، غلبہ حجت کا، دلیل کا انہیں حاصل رہے گا۔ آج افراد و تفرید کیا ہے؟ افراد و تفرید میں آج ایک جماعت ہے، عبادیوں کی جماعت، نواسب، جو اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جن کی عداوتیں، دشمنیاں اہل بیت سے قائم ہیں۔ یہ نواسب، اس قماش کے لوگ عمان میں پائے جاتے ہیں۔ محرم میں
ہمارے ہاں ماتم ہوتے ہیں، وہاں چراغاں ہوتے ہیں۔ انہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی ہوتی، خوشیاں مناتے ہیں، وہ دن ان کا عید کا ہوتا ہے۔ یہ افراد نواسب کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی آل ہیں، ان کے ساتھ یہ ان کی عداوت کا عالم، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، عداوتیں قائم کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں روافض وہ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، مگر محبت میں اپنی جو ایک شرعی حدود ہیں ان سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ تفرید کی ایک بڑی بھیانک مثال ہے۔ یہ محبت وہ قابل قبول ہے جو شرعی دائرے میں ہو، جو شرعی دائرے سے باہر نہ ہو، ورنہ ہر محبت درست ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا کسی ذاکر کی زبان سے، وہ ایک تقریر کر رہا تھا اور فلسفہ معراج بیان کر رہا کہ نبی کو معراج کیوں ہوا۔ اس کا بیان نقل کفر نہ باشا۔ نبی کو معراج کیوں ہوا، اللہ نے آسمانوں پر کیوں بلایا، صرف ایک بات کہنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی بالغ ہو گیا، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں علی کے لیے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، شادی کا پیغام لڑکے والے دیتے ہیں، لڑکی لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، تجھے میں نے بلایا ہے اپنے گھر یہ پیغام دینے کے لیے، کیونکہ میں مدینے کی گلیوں میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پیغام جبریل کے ذریعے بھیج دیتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جبریل کمی اس کی زبان پر فاطمہ کا نام کیسے آئے، یہ پیغام میں ہی دوں۔ اب یہ دیکھو محبت، اللہ تعالیٰ کی توہین، جبریل امین الوحی کی توہین، یہ کیسی محبت؟ محبت وہ جس میں اعتدال ہو، جو شرعی حدود میں ہو۔ یہ گستاخانہ محبت کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو آج افراط و تفرید جہاں بھی ہوگا، در حقیقت وہ منہج اعتدال کے خلاف ہوگا۔ افراط یہودیت ہے اور تفرید عیسائیت ہے۔ ہم اہل الحدیث بحمد اللہ، ہمارے منہج میں، عقیدے میں اس تعلق سے اعتدال ہے۔ یہودی عیسائیوں کے نبی کو نہیں مانتے تھے، عیسائی یہودیوں کے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے آج یہ تفریق افراد و تفرید کے ساتھ موجود ہے، مگر عہد الحدیث بحمد اللہ منہج اعتدال پر قائم ہے، جو صحابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے شرف کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اہل بیت کے شرف کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور روافض کی تفرید پھر آگے جفا کی حدود میں جاتی ہے۔ اہل بیت سے تو محبت ہے، مگر پیارے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت، عداوت، سب و شتم کا معاملہ، گالی گلوچ کا معاملہ، اس قدر توہین کہ صحابہ کی توہین میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے مقام کو بھی فراموش کر دیتے۔ کیا روافض یہ بات نہیں کہتے کہ اللہ کا نبی جنتی ہے، مگر عائشہ سے نکاح کی وجہ سے اللہ اپنے پیغمبر کی شرمگاہ کو جہنم میں جلائے گا؟ یہ کفر نہیں، یہ عقیدہ کفر نہیں، یہ جفا نہیں، وہ افراط نہیں جو یہودیوں میں پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ المیہ خود ذکر کیا کہ تمہارے اندر سابقہ قوموں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی اور تم ہو بہو ان کے پیروکار بنو۔ ہم عہد الحدیث الحمدللہ
اس منہج اعتدال پر قائم ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر بھی ہے، ان کا مقام اور ان کی شان اور اہل بیت پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایمان، یہ ساری شان اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی بنا پر، کیوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار نہ کرو۔ میری محبت تمہاری اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو، اور تمہارے ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو، اور دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر ہو۔ جب تک مجھ سے ایسی محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی تکمیل کس چیز میں؟ جس چیز سے آپ کو محبت تھی اس چیز سے محبت کرنا اس محبت کی تکمیل ہے، ورنہ مکمل محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن بیان توحید، دعوت توحید تھی، اس مشن سے محبت کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن اپنی اطاعت کروانا تھا، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور کرواؤ۔ اس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنے صحابہ سے محبت تھی، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات ہو رہی تھی رضی اللہ عنہا، قرآن نے ایک مقام پر ایمان کی تکمیل کے دو اسباب بیان کیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک انسان، ایک مومن کا ایمان کیسے متحقق ہوگا اور کیسے ثابت ہوگا۔ نمبر ایک، پہلا نقطہ یہ کہ مومن کے نزدیک اللہ کا پیارا پیغمبر اس کی جان سے بڑھ کر عزیز ہے اور محبوب ہے۔ ایک شخص اگر ایمان کا دعویٰ کرے اور نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہو، یہ محبت تو ہو مگر اپنی جان سے کم ہو، اپنے آپ سے زیادہ ہو، اللہ کے حبیب سے کم ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کے ایمان کی تکمیل اس بات میں ہے کہ اللہ کا پیارا پیغمبر اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، اور اللہ کا پیارا پیغمبر اس کے سب سے قریب ہو، اور سب سے زیادہ اس کے پیار کا حقدار ہو۔ اسی طرح مومن وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھے۔ جو شخص اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنا ایمان اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہونے کے قابل نہیں۔ تو ایک مومن کا ایمان یہاں آپ غور کریں قرآن کے اسلوب پر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ انفسہم یہ ضمیر کا مرجع مومنین ہے، ازواجہ امہاتہم، امہاتہم کی ضمیر کا مرجع بھی مومنین ہے۔ مانا ایک مومن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کا اظہار، تحقق اور اس کا ثبوت ان دو چیزوں کے ساتھ، ایک اللہ کے پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب قرار دے، اور دوسرا اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر محبوب قرار نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں قرار نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے کیا ضوابط دیے صحابہ کرام کے تعلق سے، ام المومنین کے تعلق سے؟
تو بحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اسی وسطیت پر اور اعتدال پر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جن کے عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، خلق میں وسطیت ہو، نہ یہودیوں کا افراط ہو نہ عیسائیوں کی تفریط ہو۔ اور جن لوگوں میں افراط و تفریط ہوگا وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے تشبہ اختیار کر چکے، جو سب سے غلیظ حرکت، سب سے مبغوض حرکت آج اس زمین کی پشت پر، سب سے قابل نفرت وہ قوم ہے، وہ جماعت ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا تشبہ ہے۔ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور اس کے بعد عیسائیوں کا نمبر۔ تو جن لوگوں میں، جن افراد میں یہود و نصارہ کا تشبہ ہے، وہ مبغوض ترین لوگ، اور اہل حق ان کا منہج اعتدال۔ صحابی کون ہے؟ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے مقدمے میں صحابی کی تعریف کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ شخص ہے جو اللہ کے پیغمبر کو ملا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر قائم رہا ہو حتیٰ کہ اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان ہی پر ہوئی، ایمان ہی پر مرا ہوا، وہ صحابی اللہ کے پیغمبر کو ملا ہو۔ اب وہ ملنا چاہے 1 سال کے لیے ہو، 10 سال ہو، ایک لمحہ یا ایک پل کے لیے ہو، اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، آ کر ملاقات کی، ایک پل کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ کی کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، مجرد اللہ کے پیغمبر کو دیکھا یا اللہ کے پیغمبر کی مصاحبت ایک پل کے لیے اختیار کر لی، وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی۔ یہ صحابیت اس طرح ثابت ہونا ایک تعجب خیز حقیقت ہے، لیکن معاملہ اصل یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی زیارت، میرے پیارے پیغمبر کی صحبت، میرے پیارے پیغمبر کی رویت اتنی عظیم الشان ہے کہ ایک لمحہ آپ کو دیکھنے والا اللہ کے پیغمبر کا صحابی، ایک لمحہ بھی اگر دیکھ لیا، ایک آنکھ سے دیکھ لیا، وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی۔ اور صحابہ کرام اسی لیے تمام جماعتوں میں سب سے بہترین جماعت، یہ ہمارا ایمان۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت۔ میں 2 منٹ کے لیے جامع امام بخاری کے طلبہ سے تکرار کر رہا ہوں، خیر امہ یہ 2 ترکیبیں ہو سکتی، 2 ترکیبیں، ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی۔ خیر امت ترکیب توصیفی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ معنی بھی درست ہے۔ اگر اس کو ترکیب توصیفی مانو تو تقدیر عبارت ہی ہوگی کنتم امتن خیر، کنتم امتن خیر، یہ کنتم یہ فعل ناقص اس کا اسم، امتن خیر موصوف سے مل کر اس کی خبر ہوگی، معنی تم سب سے بہترین امت، یعنی امت محمدیہ ساری امتوں میں سب سے بہترین، یہ معنی حق ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نحن الآخرون السابقون، کل جب قیامت قائم ہوگی ہم وہ امت ہیں جن کا دور ساری امتوں کے آخر میں آیا، لیکن جب جنت کے داخلے کا فیصلہ ہوگا میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ امتن خیر، تو بہترین امت۔ پھر خیر امت نے کیسے بن گیا اور کیوں بن گیا؟ امتن موصوف اور خیر نے اس کی صفت کو مقدم کیا، موصوف کو مؤخر کیا، اور صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ معنی کا مبالغہ حاصل ہو۔ اس طرز عمل سے، اس قسم کی ترتیب سے معنی کا تأکد اور معنی کا مبالغہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی موصوف صفت میں آپ صفت کو پہلے لے آئیں اور موصوف کو بعد میں کر دیں، اور صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر کے ترکیب توصیفی کو ترکیب اضافی بنا دیں۔ یہ معنی بھی درست ہے۔
دوسرا یہ ترکیب اضافی، حقیقتاً ترکیب اضافی، یہ ترکیب توصیفی نہیں. معنی خیر مضاف ہے امت کی طرف، خیر مضاف ہے امت کی طرف. اضافت کا معنی یہ ہوگا کہ تم اے صحابہ تم امت کے سب سے بہترین لوگ. اضافی معنی، ترکیب اضافی کا معنی خیر امت، تم اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہو، اس امت کی سب سے پہلی جماعت جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہو. اور یہ معنی بھی احادیث سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین. یعنی قیامت تک زمانے آنے والے ہیں، جماعتیں آنے والی ہیں، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین جماعت میری جماعت ہے، صحابہ کی جماعت. یہ خیر امہ اور خیر الناس قرنی دونوں کا ایک ہی معنی، ایک ہی معنی دے. کوئی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. اسی لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اگر تم لوگ، اگر ایک صحابی، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر جو 7-8 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، وہ سونا اربہ ٹن ہوگا، خرچ کر دو. وہ مقام نہیں پا سکتے جو مقام میرا ایک صحابی آدھا کلو یا 1 پاؤ کھجوریں یا دانے خرچ کر کے پا لیتا ہے. 1 پاؤ اناج خرچ کر کے جو ثواب میرا صحابی پا سکتا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے نہیں پا سکتے. کنتم خیر امت، یہ خیر امت ہونے کی دلیل کہ تم اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ وہ جماعت جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تنزیل وحی کا دور گزارا، جنہوں نے یہ دین اللہ کے پیغمبر سے لے کر آگے منتقل کیا اور منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. اس میں پہلی سرخیل جماعت صحابہ کی جماعت. اس لیے عظیم محدث ابو ذر الرازی کا قول ہے اذا رأيتم الرجل ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلموا بانه زنديق. اگر تم کسی شخص کو دیکھو وہ صحابہ کرام کے حق میں گستاخی کر رہا ہے، ان کی شان میں کمی کی کوشش کر رہا ہے، تو جان لو اور گواہی دو کہ وہ شخص زندیق ہے، ملحد ہے. وہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ ابو زرع فرماتے ہیں لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق. اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور جو کچھ لائے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام وہ بھی حق ہے. اور ان تمام چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. تو جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے گا، وہ اس دین کے پہلے حاملین اور پہلے جو گواہ ہیں ان پر جرح کر کے ان کی ذات کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ دین کے معاملے کو کمزور کر دے گا. یہ دین کے پہلے حاملین، اسلام کی پہلی جماعت، اللہ کے پیغمبر کی براہ راست شاگرد، جو ان پر جرح کرے گا، زبان درازی کرے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کا مقام تو قرآن نے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر کے فرامین نے بیان کیا. ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان دین کو پہنچائے گا کہ دین کے اولین ناقلین جو ہیں وہ صحابہ کرام. سب سے پہلے دین اللہ کے نبی سے صحابہ نے لیا، صحابہ نے تابعین تک منتقل کیا، تابعین نے آگے اتباع تابعین تک، اور پھر علی مر الادوار یہ منتقل ہوتا رہا. آج ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے. اولین ناقلین جو ہیں وہ صحابہ. ان کو اگر نکال دو بیچ سے
مجروح قرار دے کر، ان پر تنقیدیں کر کے، تو مانا تم نے پورے دین کو ضائع کر دیا، دین کی امانت کو کھو دیا، کہ پورا ایک دور تم نے صاف کر کے دین کے معاملے کا صفایا کر دیا۔ لہذا یہ عظیم محدث ابو ذر الرازی فرماتے ہیں کہ اس کو زندیق قرار دیا۔ صحابہ پر کوئی بھی کیچڑ اٹھا لے، زبان درازی کرے، وہ زندیق ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کا مخالف ہے، اس منہج کا مخالف ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے، بڑا معنی خیز جملہ ہے، میرے بعد انہیں تم تنقید کا نشانہ مت بنا۔ اس کا معنی یہ میرے صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، ان کا شان بیان کرنا، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، ان پر تنقید نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی چیز تم تک پہنچے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے، خاموشی اختیار کرنی، ان کی حروب، ان کی جنگیں، خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی چیز بیان نہیں کرنی۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان۔ ایک اور حدیث میں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے، بیان آئے، اپنی زبانوں کو بند کرو، شان بیان کرو، مقام بیان کرو، کیونکہ قرآن نے صرف صحابہ کا مقام ہی بیان کیا ہے، مرتبہ بیان کیا ہے، اور ان کا شان بیان کیا۔ زبانیں بند کر لیں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان پر کیچڑ نہ اچھالنا۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، من ابغضهم فببغضی ابغضہ، جس شخص نے اپنے دل میں صحابہ کا بغض رکھا تو اس کے دل میں صحابہ کا بغض اس لیے ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ امام الانبیاء فرماتے صحابہ کا بغض میرے بغض کی بنا پر، اور جس شخص نے اپنے دل میں میرا بغض رکھا اس کے سینے میں اللہ کا بغض ہے۔ اور جس شخص نے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے محبت کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ترتیب یہ بن گئی، اصل معاملہ اللہ کی محبت کا ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت سے ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی محبت سے۔ اور اگر صحابہ کا بغض ہوگا تو یہ بغض صحابہ کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اگر بغض رسول اللہ کا ہوگا تو یہ بغض رسول اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اور یہ حقیقت سن لو، جس شخص کے دل میں اللہ کا بغض ہوگا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ حلیم ہے، دنیا میں ڈھیل دے سکتا ہے، یہ اس کا نظام ہے، وہ چاہے تو دنیا میں پکڑ لے، اس کا فرمان ہے۔ اگر لوگوں کی معصیتوں کی بنا پر میں دنیا میں پکڑنے پر آ جاؤں، اس زمین کی پشت پر کوئی انسان باقی نہ بچے، مگر وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ حلیم ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ بالکل طے شدہ ہے کہ صحابہ کا بغض اللہ کے پیغمبر کا بغض ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ امام الانبیاء کی تعلیم اور یہ قرآن کا منہج، قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی، جو مقام اٹھا کے دیکھ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کتنی عجیب شان، سابقین اولین، انصار و مہاجرین کا ذکر، دو جماعتیں، ایک انصار کی دوسری مہاجرین، اور تیسرے بعد میں آنے والے صحابہ کی تین ہی قسمیں، نمبر ایک مہاجرین صحابہ، نمبر دو انصار صحابہ، اور نمبر تین وہ صحابہ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے۔ والذین تبعهم بإحسان، اول سے آخر تک، الف سے یا تک اس آیت کریمہ نے سارے صحابہ کا ذکر کیا، اور ذکر کیسے کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بڑا عجیب مقام محبت ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی رضا کا ذکر کیا، اپنی رضا کا، بعد میں ان کی رضا کا ذکر کیا۔ جو اللہ تعالیٰ جو ایک بندے کو جانتا ہے، اس کے دل کے رموز کو اور دل کے رازوں کو جانتا ہے، اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے عقیدے کو، ان کے منہج کو ایسا پسند کیا، ایسا پسند کیا کہ ان کی رضا سے پہلے اپنی رضا کا ذکر کیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس کے دین سے راضی ہوئے، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ ترتیب بھی بعض مقامات پر مذکور ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ترتیب بھی موجود ہے۔ لیکن جہاں صحابہ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت سے پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ کی رضا کے مقدم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے منہج کو، عقیدے کو ایسا پرکھ چکا، ایسا جان چکا، فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ نے اس جماعت کو کامیاب قرار دے دیا، اپنی رضا کو ان کی رضا پر مقدم کیا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر آیا اور مقام رضا کا ذکر ہوا، پہلے اللہ کی رضا ہے اور پھر صحابہ کی رضا۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں تیار شدہ ہیں، باغات تیار شدہ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ تیار شدہ ہیں۔ تو قرآن نے تو صحابہ کا مقام ہی بیان کیا، ان کا درجہ، ان کی شان بیان کی، ان کا سچا ہونا بیان کیا، ان کا صابر ہونا بیان کیا، ان کا کامیاب ہونا بیان کیا۔ سورہ حشر میں انہی تینوں جماعتوں کا ذکر، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کا، اور پھر دوسری آیت میں انصار کا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، دو جماعتیں، یعنی پہلی آیت میں مہاجرین کا ذکر، آخر میں کیا فرمایا؟ ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے، اور ان کو سچا کا، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ، سچے لوگ۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج قیامت کا دن ہے، آج صرف صادقین کو ان کی سچائی کام آئے گی، صرف سچے لوگ کامیاب۔ اور مہاجرین کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سچے۔ دوسرے آیت کریمہ انصار کے بارے میں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فلاح پانے والے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پوری انصار جماعت کا ذکر کیا، یہ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے۔ ان کا وصف کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ اس آیت کا نزول متعدد بار ہوا، ایک بار اس کا نزول ایک قصے کے بعد پیش آیا۔ وہ قصہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کا مہمان آ گیا، نبی علیہ السلام نے اپنے گھروں میں پوچھوایا، 9 کے 9 گھر خالی پڑے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ بڑا پریشان ہوئے، مہمان نواز، تقری الضیف، مہمان نواز، آج مہمان کو کیا کھلائیں؟ پھر آپ کو اعلان کرنا پڑا کہ کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے۔ ایک صحابی گھر لے گیا، بیوی کو خوشخبری دی کہ یہ عام کوئی شخص نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مہمان، اور آج ہمیں اس کی ضیافت کا شرف حاصل ہوگا اللہ کے پیغمبر کے کہنے پر۔ بیوی خوش تو ہوئی مگر پریشان ہو گئی کہ لیس فی البیت الا قوت الصبیان، کہ گھر میں تو صرف بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے، گھر میں تو راشن ہے ہی نہیں، بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے۔ شوہر نے کہا پرواہ نہ کرو، فکر نہ کرو، بچوں کو پہلا کر سلا دو۔ تو چولہے پر ہنڈیا رکھی گئی، چمچہ خالی پھیرا جا رہا ہے، بچوں کو پہلایا جا رہا ہے، اور پہلا کر سلا دیا، بچے سو گئے۔ اب کھانا اتنا کم، آداب ضیافت یہ ہے کہ میزبان ساتھ بیٹھ کر کھائے،
مگر اتنا کم کھانا اگر میزبان کھائیں تو مہمان کیا کھائے گا؟ شوہر نے کہ اس کا بھی انتظام کرتے. کھانا رکھ دیا گیا, چراغ جل رہا ہے, چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا اور خراب کر دیا. اب کمرے میں اندھیرا ہو گیا, اندھیرے میں کھانا کھا رہے ہیں. بھوکے یہ بھی تھے, بھوکے اس کی بیوی بھی تھے, مگر یہ دونوں خالی ہاتھ چلا رہے ہیں اور مہمان کھانا کھا. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں فباتا طاویین علی فراشہما, دونوں میاں بیوی رات بھر بھوک کے مارے بستر پر کروٹیں لیتے رہے, نیند نہیں آئی. صبح فجر کا وقت ہوا, اٹھ کر مسجد کی طرف گئے. مسجد کے دروازے پر امام الانبیاء کھڑے, اس کا استقبال کیا اور کہا کہ رات تیرے بارے میں قرآن اترا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, فاقے برداشت کرتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ ایک عظیم بس اس دور میں صحابہ کا بیان ہوا جس دور میں کھانا اناج کی قلت تھی اور پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے. یہ دو جماعتیں, انصار کی جماعت, مہاجرین کی جماعت, اور تیسرے بعد میں آنے والے تیسرے آیت والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ان کو ان کا بھائی قرار دیا بعد میں آنے والے. اللہ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. بھائی کون؟ مہاجر اور انصار جو ایمان میں سبقت لے گئے. تو قرآن تو ہر مقام پر تفصیلاً صحابہ کا شرف اور ان کا مقام بیان کرتا ہے. کوئی صحابی مستثنا نہیں, مہاجرین بھی آ گئے, انصار بھی آ گئے, اور بعد میں آنے والے سارے صحابہ آ گئے. یہ ہمارا ایمان, قرآن پر ایمان ہے, قرآن کے اسلوب پر ایمان ہے, قرآن کے اسلوب پر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی آگے چل کر جنگیں ہو سکتی. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اور یقیناً جب دو پارٹیاں لڑیں گی, ایک حق پر اور ایک ناحق پر ہوگی. گو اس وقت دونوں حق پر تھیں کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا تھا. المجتہد یخطئ و یصیب, اجتہاد کرنے والا درست بھی کر سکتا ہے, غلط بھی کر سکتا ہے. اگر وہ درست کرے گا اس کو 2 اجر ملیں گے, غلط کرے گا 1 اجر ملے گا. لیکن قرآن نے کہیں صحابہ کی تنقیص نہیں کی, کسی کے کردار پر جرح نہیں کی, کسی کے منہج سے اختلاف نہیں کیا. امت کے لیے درس ہے, اسی منہج کو تم نے اختیار کر دیا. اور جو صحابہ پر تنقیص کرے گا, نقد اور جرح کرے گا, کیچڑ اچھالے گا, وہ قرآن کے اسلوب کا مخالف, اللہ کی منشا کا مخالف, اللہ تعالیٰ کے بیان کا مخالف. کہ اللہ کی توفیق سے ہم اہل الحدیث جن کا منہج اعتدال پر قائم ہے, صحابہ سے محبت ہے, ان کا مقام بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم نے اجتماعی مقام میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں, ورنہ اگر صحابہ کی تاریخ لے لیں, ابو بکر صدیق کی تاریخ, عمر ابن خطاب کی تاریخ, عشرہ مبشرہ, دیگر مہاجرین انصار, تو اس کے لیے کئی سال چاہیے اس بیان کے لیے. مگر ہم نے بالکل اجمالی طور پر جو صحابہ کی جماعتیں تھیں ان کا مقام اور شان قرآن سے ایک جھلک آپ کو دکھانے کی کوشش. ہمیں اہل بیت سے محبت, اہل بیت سے محبت. اہل بیت ہے کون؟ ایک اہل النبی اور ایک اہل بیت النبی. اہل النبی ہر نیک شخص, ہر متقی پرہیزگار, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنے والا اہل النبی. نوح علیہ السلام نے کہا تھا, جب کہا کہ میرا بیٹا میرا اہل ہے, اللہ نے فرمایا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تیرا اہل نہیں ہے, اس کا عمل نیک نہیں. مانا تیرا اہل وہ ہے جس کا عمل نیک ہے. ہر نیک انسان, متقی انسان اہل النبی. اور اہل بیت النبی اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر والے, وہ کون ہے؟ اہل کا لفظ کس کس پر بولا جاتا ہے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا. عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ جو تیرے اہل کے ساتھ
برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہوگی؟ مانا بیوی اہل اذ قال لأهل انقذوا انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ذرا ٹھہرو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ بیوی اہل، ایک بندے کا جو اہل ہوتا ہے اہل البیت، وہ دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، ایک خونی رشتے سے اور ایک مصاہرت اور نکاح کے رشتے سے۔ خونی رشتے سے جو اس کے اہل ہیں وہ بھی اس کا اہل شمار ہوتے ہیں، اور جو بعد میں نکاح میں آتے ہیں شادی کے ذریعے مصاہرت کے ذریعے وہ بھی اس کے اہل بیت ہیں۔ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت اور یہی منہج اعتدال ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ جو آپ کے خونی رشتہ دار سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی شان ہمارے اسٹیج سے بیان ہوتی، یہی اعتدال اور وسطیت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یوم خیبر کیا فرمایا تھا؟ لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ ٹھیک ہے، ان کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مقام حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کل خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے۔ اس قسم کی محبت کے اظہار اور صحابہ کے لیے بیش بہا مقام پر ہو چکے، بیش بہا مقام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ پوچھا گیا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابوبکر صدیق سے۔ صحابہ کے مقامات کا ایک تمیز ہے۔ کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت۔ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ جو ہے فتح کرا دے۔ ہمارا اس پر ایمان، ان کا یہ مقام حق ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان حق ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں وہ یاد رکھے کہ علی کی دوستی کے بغیر وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہم والی من والا علی وعاد من عاد علی، یا اللہ جو شخص علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، اور جو شخص علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت کر۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان، اور بلکہ سچ بات یہ ہے کہ علی سے سچی محبت کرنے والے ہم ہیں۔ تمہاری محبت تو غلوب پر قائم ہے، تم میں سے بعض لوگ تو علی کو اللہ اور خدا سمجھتے ہیں، خدا کے مقام سے اونچا سمجھتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے سچی محبت جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور جو محبت غلوب کا شکار ہو جائے، متجاوز ہو جائے، وہ جھوٹی محبت ہے جو قابل قبول نہیں۔ ورنہ کہنا پڑے گا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے صحیح محبت کی، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے صحیح محبت کی، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر پھر ساری محبتیں مانا۔ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بریلویوں کی محبت بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ، جنہوں نے اللہ کو مصطفیٰ بنا دیا، عرش کو خالی کر دیا کہ وہاں سے اتر آیا، عرش خالی ہو گیا، اب وہ اللہ مصطفیٰ بن کے مدینے میں آ گیا۔ یہ محبت ہے؟ یہ کفر ہے، یہ غلو ہے۔ سچی محبت وہ ہے جو دین کے دائرے میں ہو، جو ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری محبت ہے اہل بیت سے، ہماری محبت ہے حسن حسین سے۔ ایک بار اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، صحیح ابن خزیمہ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آج ایک فرشتہ اترا، ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اللہ سے پوچھ کر آیا دو کام کرنے کے لیے، لیسلم علیہ، کہ میں اللہ کے حبیب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے سلام کرنے ہے، مجھے بشرانی، اور مجھے ایک خوشخبری دینے ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ سلام کیا اور آ کر خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل جنت، کل قیامت کے دن تمام اہل جنت
تمام جنتی عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ فاطمہ ہوگی. ہمارا ایمان ہے، یہ ساری شان حق ہے. دوسری بشارت یہ تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ہمارا اس پر ایمان، مگر ہماری محبت، ہمارا ایمان کبھی دین کے دائرے سے خارج نہیں ہوا. تمہارے ایمان میں مجازفت ہے، غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، حدود کفر کو پہنچا ہوا ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو پھر یہ ماتم کیسا اسلام کے زندہ ہونے پر؟ یہ تو خوشی کا مقام ہونا چاہیے. لیکن ساری باتیں دین کے خلاف ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے سینہ گوبی کو اور رخسار گوبی کو، ماتم کو، رونے دھونے کو، نوحہ خوانی کو، سارے امور کو امور جاہلیت کہا ہے. تو پھر یہ محبت نہیں، یہ محبت دین کے خلاف ہے. سچی محبت وہ ہے جو دین کے دائرے میں ہو اور قطعاً دین کے خلاف نہ ہو. تو یہ ہے منہج اعتدال. صحابہ سے بھی محبت، کتاب و سنت کے مقاصد کے مطابق، اہل بیت سے بھی محبت، کتاب و سنت کے مقاصد کے مطابق. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. مکہ اور مدینہ کے مابین پانی کا چشمہ یا تالاب، خم نام اس کا، جس کو غدیر خم کہا گیا، وہاں پڑاؤ ڈالا گیا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہاں واضح ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے بھی دو ثقل چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو ثقل، ثقل بولتے ہیں سب سے قیمتی، سب سے بوجھل اور سب سے بھاری امانت. کوئی شخص سفر پہ جانا چاہے، حج پہ جانا چاہے، کچھ سامان ساتھ لے جاتا ہے، اور جو قیمتی سامان ہو اس کا اپنے پڑوسی کو یا اپنے کسی بھائی کو سونپ دیتا ہے کہ میری آپ کے پاس امانت ہے. وہ بڑی قیمتی امانت ہوتی ہے کہ سفر میں ضائع نہ ہو جائے، مجھ سے گم نہ ہو جائے. یہ ثقل ہے، میں تمہارے بیچ دو بڑی بھاری امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کو پکڑے رکھے. ایک فرمایا کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کا معنی قرآن اور حدیث. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے اگر کتاب و سنت ہو، سنت کا کتاب پر عطف ہو، تو کتاب کا معنی قرآن اور سنت کا معنی حدیث. اگر خالی کتاب اللہ کا ذکر ہو تو کتاب اللہ سے بعد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی. کتاب و سنت تمہارے بھی چھوڑے جا رہے. وضو میں ہی اس کو پکڑ لو، واستمسکوا، مضبوطی سے تھام لو. یہ ایک امانت کتاب و سنت کی. اور دوسری امانت کیا ہے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 بار آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کو پکڑ لو. تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو پکڑ لو، ان کو تھامے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں. یہاں 2 چیزیں مراد ہیں. ایک محبت، اہل بیت کی محبت، قطعاً تمہارے دلوں میں اہل بیت کی عداوت نہ ہو جیسا کہ نواسب نے قائم کی، ان سے محبت کرو. اور دوسرا اہل بیت کو پکڑو گے تمہارے پاس خالص دین پہنچے گا اہل بیت کے ذریعے. اب کتنی قیمتی روایتیں امہات المومنین کے طریق سے پہنچی. سیدہ عائشہ صدیقہ تقریباً 2000 حدیثوں کی راویہ. ان کو اگر چھوڑ دو گے تو یہ دین کہاں سے لوگے؟ یہ گھر کے مسائل کہاں سے لوگے؟ یہ رات کی خبریں کہاں سے لوگے؟ آدھا دین گھر سے نکلا ہے امہات المومنین کے ذریعے. جناب علی بن ابی طالب اہل بیت سے، ان سے بھی ایک وافر ذخیرہ مروی. ان کو پکڑ لو تاکہ وہ روایتیں تم تک محفوظ طریقے سے پہنچے اور یہ دین محفوظ رہے اور تمہارے پاس مکمل دین پہنچے. اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو پھر ساری حدیثیں کہاں جائیں گی؟ یہ سارے مسائل کہاں جائیں گے؟ تو اہل بیت کو پکڑنا ان 2 مقاصد کے تحت ہے. ایک ان سے محبت کرنا اور دوسرا وہ حدیثیں، وہ دین جو ان کے ذریعے
آگے بیان ہونا ہے اس کو لو، اس کو سمجھو اور اس کو مانو۔ تو یہ بھی الحمدللہ منہج اعتدال۔ ہمارے سینے صحابہ کرام کی محبت سے بھی لبریز ہیں اور اہل بیت کی محبت سے بھی لبریز ہیں، اور بات وہی جو میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ ساری محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے تابع ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے پیغمبر کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے پیغمبر کی محبت ہر اس چیز کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی جس چیز سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو محبت ہے۔ آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ کو حدیث سے محبت ہے، آپ کو توحید سے محبت ہے، ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کو صحابہ سے محبت ہے، ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کو مدینہ شہر سے محبت ہے، ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کو بیت اللہ سے محبت ہے، ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ جس چیز سے اللہ کے پیغمبر کو محبت ہے اس چیز کی محبت کے بغیر اللہ کے پیغمبر کی محبت کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دونوں محبتیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگر صحابہ کی محبت ہو اہل بیت کی نہ ہو تو یہ محبت قابل قبول نہیں، اہل بیت کی ہو اور صحابہ کی نہ ہو تو یہ محبت قابل قبول نہیں، اور جب تک صحیح اور مکمل محبت نہیں ہوگی تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنے اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دے، ہمارے اعمال کو اپنے پیارے حبیب کی اطاعت سے سجا دے اور منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے سے جو جہالتیں، کفریات اور جو بھی محلات اور جو بھی گمراہ عقائد ہیں، اللہ ان سب کا قلع کما فرما کر سچی توحید اور اپنے پیارے حبیب کی سنت کو اس کائنات پر قائم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔